Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I, Dr. Mohammad Akram, Department of Eastern Medicine, Government College, University, Faisalabad. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں رولز آف میڈیکل پریکٹس. میڈیکل پریکٹیشنر مسٹ بی sufficiently qualified to inform the patients of their conditions. اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مریض کو جب اس کے پاس آئے تو اور اس کے بارے میں کچھ وہ بتا ہی نہ سکے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. تو اس کے پاس سفیشینٹ جو ہے نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مریض کو اس کے حالات کے بارے میں بتا سکے اور اس کو پھر یہ کہہ سکے کہ اس کے یہ ٹریٹمنٹ ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ عام طور پر زیادہ تر جو ہوتا ہے جو مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ معتدل غذائیں نہیں لیتے، ان کو جو مل جاتا ہے وہی کھا لیتے ہیں. اور مل بھی وہ کیسے جاتا ہے کہ جب وقت ملتا ہے تو اسے کھانا کھاتے ہیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کھانے کے وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، بلکہ کھانا جب ٹائم ملتا ہے تو اسے کھانا کھاتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز. اب آج کل جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، جس سے ڈپریشنز، ایگزائٹی اور یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر آلودگی ہوتی ہے. جب تک آپ فریش ایئر میں نہیں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے نہیں، لوگوں سے بات نہیں کریں گے اور لوگوں سے آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جو ہے نا آپ کے خیالات چینج نہیں ہوگے. چونکہ ہمارا ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر ہم رہتے ہیں اور وہاں سے ہی ہماری فرینڈ شپ ہوتی ہے اور ہم ایک ریکویسٹ بھیجتے ہیں لوگوں کو، تو وہاں سے ہمارے دوست بن جاتے ہیں. یہ بیسیکلی دوست نہیں ہوتے، یہ کنیکشنز ہوتے ہیں جو کہ صرف انفرینڈ کرنے سے پھر کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم بند کمرے میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو مریض کو جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو مریض کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ مکمل اس کو بتائیں اور آپشنز بتائیں اور اس کو غذا کے بارے میں بتائیں. اس سے پوچھیں کہ آپ نے کون سی غذا لی ہے اور اس کے مطابق اگر اس کی آپ ایڈوائز کر سکیں. تو مثال کے طور پر کسی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ جو ہے وہ گوشت کم کھائیں، یا جس کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ میٹھا کم کھائیں. اور سب سے بڑا جو ہے نا وہ ورزش کا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ ورزش کریں. اب ورزش میں یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے بیگمات جو ہے اکثر کہتی ہیں کہ جو ہے ہم نے چونکہ گھر کا سارا کام کرتے ہیں تو یہ ہماری ورزش ہے. تو ان کو سمجھا دیں کہ یہ ورزش نہیں ہے، ورزش اور ہے. ٹھیک ہے، ورزش جو ہے وہ ایک کھلی ہوا میں گراؤنڈ میں تیز تیز چلنا اس وقت تک جب تک کہ پسینہ نہ آ جائے، تو اس کو جو ہے نا وہ بیسیکلی ورزش کہتے ہیں. تو جس میں آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ورزش کر رہے ہیں. It is the job of the physician to have empathy for their patients and to care for their recovery and mental wellness. اچھا، ایز اے ڈاکٹر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مریضوں کو یہ بتائیں، ان کو سمجھائیں، کیونکہ وہ تو نہیں سمجھتے. تو ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ اس طریقے سے ٹھیک ہوں گے. اگر آپ اپنے بستر میں پڑے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے تو یہ پریشانی، یہ چیزیں اور زیادہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہوں گی، کیونکہ آپ کی بیماری کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے. اور ذہنی طور پہ اگر آپ کو سکون نہیں ہے تو اس سے جو ہے بلڈ پریشر پہ اور جو ہے وہ شوگر پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. کیونکہ یہ جو بلڈ پریشر اور شوگر ہے اس کی ابتدا ہی جو ہے وہ پریشانی سے ہوتی ہے. اب جو ہے پریشانی بیسیکلی کن لوگوں کو ہونی چاہیے؟
ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو کہ کما کر لاتے ہیں. اچھا ایسے بچے جو کہ آلریڈی کھا پی رہے ہیں، جن کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بعض اوقات وہ پریشان ہوتے ہیں یا بعض اوقات گھر والے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، ان کے پریشان رہنے سے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، لیکن بس گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. This is the true even if the methods of help are futile. The medical team is responsible to help their patient to come to terms with the onset of death and make peace with that expected outcome. بھائی ان کو آپ بتائیں مریضوں کو کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے تو الٹیمیٹلی آپ مر جائیں گے. اور جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت تو ہر ایک کو آتی ہے، آنی ہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت جو ہے وہ ایسی کمپلیکیشن سے نہ آئے جس سے لوگ بھی آپ سے نفرت کریں، لوگ آپ کے قریب نہ آئیں، لوگ آپ کی ہیلپ نہ کریں، آپ لوگوں کے لیے محتاجی کا سبب بن جائیں، تو آپ جو ہے اگر آپ کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہونی ہی ہے ان ڈیزیز سے تو کسی آسانی سے ہو، نہ کہ آپ کو ایسے مسائل کا شکار ہوں کہ آپ جو محتاج ہو جائے. تو یہ ایز اے ڈاکٹر جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.